اور بہت صحیح ہیں، ان میں سے کوئی غلط یا گستاخ نہیں ہے۔ دیکھیے گا منہ پر گستاخی کرنے والے کو حضور نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، داہو فَإِنَّ لَهُ، دیکھیے نا، خالی چھوڑا نہیں بلکہ اس کے بعد والی تمام حرکتوں اور حالتوں کو بیان کر دیا۔ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ایسے اصحاب ہوں گے، یہ جو میں نے نام بتایا، جو تمیمی ہے، ابو ابن ابی خویسرہ التمیمی، ذو خویسرہ تمیمی، یہ جو بعد میں خوارج کا سرگنا بنا، حضور کا یہ صحابی ہے، صحابہ میں کہ جھرمٹ میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، مارو نہیں، اس کے لیے وہ اصحاب ہوں گے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابل میں حقیر جانے گا۔ ایسے وہ نمازی ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، ان کے روزے کو کے مقابل میں اپنے روزے کو حقیر جانے گا تم میں سے جو بھی دیکھے گا، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، لیکن یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ واپس پھر آ نہیں سکتا نا، جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ویسے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ بہت لمبی چوڑی اس میں حدیث ہے، میں چونکہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت لوں، میرا وقت ویسے بھی تمام ہو گیا ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اسی کے بارے میں کہ حضور نے خوارج کے سارے حالات بتائے صحابہ کو، اور بتایا کہ یہ جو ہمارے ہی صحابی ہیں نا، اس میں سے بہت سارے بعد میں بڑے بڑے گل کھلانے والے ہیں، ان میں سے خوارج، اور خوارج کی کچھ علامتیں بتائیں، ان میں سے اس کی بھی ایک شخص کی یہ بھی علامت بتائی کہ وہ کالے چہرے والا ہوگا اور اس کے سینے پر ابھار ہوگا، جیسے خواتین کے سینے کا ابھار ہوتا ہے ویسے ہوگا۔ اور اس کے بعد ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اشہد انی سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بے شک یہ ساری علامتیں جو خوارج کی حضور نے بتائیں وہ میں نے سنی، اور پھر گواہی دیتا ہوں، میں خود گواہ رہا ہوں، واشہد ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک علی، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ انہی خوارج کو کہ جن کی علامتیں حضور نے بتائی تھیں اور جن کے لیے کہا تھا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہوئے۔ وَأَنَا مَعَهُ، جبکہ میں علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جِیَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سے کہا گیا کہ وہ لے آئے اور اس کی علامتیں جو حضور نے بتائی ہیں انہی کو چیک کریں کہ آیا مطابقت کرتی ہیں وہ علامتیں ساری کی ساری، تو میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری علامتیں جو حضور نے بتائی تھیں اس کا میں جو گواہ تھا، اس کے قتل ہونے کے بعد اس کے اندر وہی علامتیں میں نے دیکھی، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے زمانے میں جو جہاد کرتے تھے وہ کافروں اور مشرکوں سے کرتے تھے، اور حضور کے بعد جتنی بھی جنگیں علی علیہ السلام نے جنگیں کی ہیں وہ سارے کی سارے منافقین سے کی ہیں۔ اور یہ جو دشمن یہ جو خوارج جیسے لوگ جو دین سے نکل جاتے ہیں ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ مقام صرف مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ جہاد میں ایسے عظیم کہ اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ مجاہدین کو افضل قرار دیتا ہے، باقی کچھ لوگ
کوشش کرتے رہتے ہیں کسی کو افضل بنائیں۔ قرآن کی زبان میں افضل صرف علی ہے کہ جو حضور کے زمانے میں بھی جہاد کرے اور حضور کے بعد بھی جہاد کرے۔ دونوں جہاد میں فرق یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں کفار و مشرکین سے جہاد کرے اور پھر حضور کے بعد منافقین سے جہاد کرے۔ میں ایک اور اسی سلسلے میں بات بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو صحابہ کرام ہی کی جو باتیں ہو رہی ہیں قرآن مجید کی روح سے، وہ ان کی کتنی قسمیں تھیں۔ وَأَخْرَجَ ابن مردويه عن ابن مسعود قال لما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین سمعت رجلا يقول، ابن مردويه نے اخراج کیا ہے اور انہوں نے ابن مسعود سے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ لما قسم النبی کہ جب حضور نے تقسیم کیا مال غنیمت کو حنین کے غزوے کے بعد تو سمعت رجلا، میں نے سنا ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے یقول کیا، ان هذه قسمت ما اريد بها وجه اللہ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ونزل هذه الآية۔ اب اس آیت کو اللہ نے اس پر نازل کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں رکھی، یعنی انصاف نہیں کیا تقسیم کرتے ہوئے۔ تو میں نے یہ بات سنی تو سیدھے حضور کے پاس گیا، میں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو حضرت موسیٰ پر علیہ وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قد اوذیہ باکثر من ھذا، ان کو بھی اذیت پہنچائی گئی اس سے زیادہ جو مجھے پہنچی، فصبر، اور انہوں نے بھی صبر کیا۔ یعنی میں بھی فی الحال صبر پر اکتفا کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں واضح کر کے آج کے کالرز کو شامل کروں گا۔ میرا کبھی مقصد نہیں تھا، نہ کبھی ہمارا مقصد ہے کہ ان آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن اب ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ بار بار قرآن کا جھانسا دے کر کے بڑا زور لگا کر کے یہ کہا گیا کہ کسی تاریخی قصے، کسی تاریخی کہانی، کسی روایت اور حدیث میں اتنا دم نہیں کہ وہ قرآن کی نص کو جو ہے وہ جھٹلا دے، اور قرآن کی نص یہ ہے کہ سب کو اللہ نے بخش دیا۔ یہی غلط استدلال جو قرآن سے کیا گیا تھا، میں نے ان آیات کو پیش کیا کہ یہ بھی تو قرآن ہے، اور قرآن میں صحابہ کرام کو کوئی جگہ پر کسی جگہ پر کسی آیت میں واضح طور پر نص سے صریح کے ساتھ سب کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کی گئی ہے، سارے کے سارے بخشے نہیں گئے ہیں، نہ ان کی کسی محفوظ ہونے اور عادل ہونے کی کوئی سند موجود ہے، بلکہ خاص صحابہ کے لیے وہ رضوان کی بات ہے، وہ بخشش کی بات ہے، اور وہ جنات تجری کی بات ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس پٹی کو اتارنا پڑے گا تاکہ حقائق کو ہم سمجھ سکیں، تاکہ حق و باطل میں پہچان کر سکیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دھوکے میں نہ آ جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کی اگر کہیں تم نے سپورٹ کی، تائید کی، حمایت کی، تو تم کو بھی میں ظالموں کے ساتھ شامل کر دوں گا، محشور کر دوں گا روز قیامت۔ اللہ ظالموں سے نہ تنہا نفرت فرماتا ہے بلکہ لعنت فرماتا ہے ظالموں پر، اور ہمیں ظالموں اور مظلوموں کے